Operation Epic Fury has been laser focused from the very start, as I've said to all of you. Clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. Very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब भी शामिल थे, जहाँ इलाक़ाई अमन, सिक्योरिटी और सफ़ारती पेशरफ़्त पर गौर किया गया। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी एक अहम मुलाकात हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि 2 रुकनी वफ़द जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हफ्ते को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, जबकि इतवार के रोज़ अमरीकी वफ़द और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। एक अगर जो दूसरी हम चीज़ देखें तो उसमें यह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ये कहना है कि पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अपनी सिफारती सहूलतकारी का किरदार बदस्तूर जारी रखेगा। ख़ित्ते में बढ़ती हुई सफारती सरगर्मियाँ एक बड़ी पेशरफ्त की जानिब जो है वो इशारा तो ज़रूर कर रही हैं, मगर क्या अमरीका और ईरान किसी डील पर मुत्तफ़िक होंगे? यह है वो सवाल जिसका इस वक्त बहुत जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है, जिस पे मेरा ख़्याल है तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त जो है वो मरकूज़ हैं कि क्या ये अमन जो है और ये जो इस वक्त सीज़ फायर है, जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर है, विल दिस ट्रांसलेट इनटू अ परमानेंट सीज़ फायर? इस पर बात करेंगे। ज़ुबैर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज़ुबैर साहब, आपसे जो है वो शुरू करती हूँ। अगर हम देखें इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो रीड बिटवीन द लाइंस हमें करना चाहिए, अब्बास अराक़ची साहब की ट्वीट जो है वो आई, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली जो है ये कंफर्म किया कि हम अपने नेबर्स का जो नेबरहुड का एक विज़िट जो है वो करने जा रहे हैं। बायलैटरल हमने जो अपने ताल्लुकात हैं उस तनाजुर में हम जा रहे हैं। ओमान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे और इसके अलावा और रशिया जाएंगे। साथ ही साथ जो अमेरिकन जो वफ़द की जो आमद है वो भी हमने देखा है, इसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। कहा तो ये जा रहा है कि जी इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ईरानी विज़िट का जो इस वक्त सिचुएशन है, जो अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट आप किस तरह देख रहे हैं इस विज़िट को, स्पेशली कंसिडरिंग कि लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो हैं वो ओमान में हुए, अमेरिकन प्रेजेंस भी वहाँ पर बहुत जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान पाकिस्तान एक बड़ा दैट्स अ नो ब्रेनर। साथ रशिया जो पिछली ओबामा के साथ जो इनकी ईरानी डील थी, उसमें रशिया का एक बहुत कलीदी किरदार था वीज़ावी जो ये यूरेनियम का मामला है। आप किस तरह देख रहे हैं इस विज़िट को? क्या ये खालिस्तान एक जो है बायलैटरल विज़िट है या देयर इज़ मोर देन व्हाट द आई मीट्स? देखिए, खास तौर पे अगर हम इस दूसरे विजिट की पाकिस्तान के अंदर ईरानी वफ्द की बात करें तो ये मुमकिन तौर पर बिल्कुल वाज़ेह था कि ईरान के वफ्द का पहले पाकिस्तान आना और अब जाते हुए उनका ये कहना है कि हम मॉस्को और जो है वो मस्कत जाएंगे। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर इनको पाकिस्तान के जरिए कोई ऐसे पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है कि जिसकी तस्दीक के लिए वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे रशिया के पास जाना चाहते हैं और मस्कत के पास, जो कि शुरू से इनके अंदर सालिसी करवाना चाह रहे थे जंग से कबल, तो उनके जो है वो सामने ये पेशकश रखी जाएगी और उसके बाद अपने इत्तेहादियों के ईमा पे जो है वो यस और नो का जो है एक ऑप्शन इनके पास आएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप ये देख सकते हैं कि अब वफ्द जो है वो ईरानी वफ्द अमेरिकन वफ्द के आने से कबल ही यहाँ से डिपार्ट कर चुका। उसकी वजह यह है कि बराबरी के लेवल पे ये बात करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मतलब हम कोई छोटे लेवल पे या छोटे पैमाने पे आके बात करें। तो अभी जब दूसरा वफ्द आएगा अमेरिका का, जिसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, ये वो लोग हैं कि जो मईशत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अमेरिका में,
اور خاص طور پہ اگر ہم جے ڈی کشنر کی بات کریں تو وہ نہ صرف ٹرمپ کے داماد ہیں بلکہ انہوں نے ابراہم اکورڈز کے اندر جو ہے وہ کافی کلیدی کردار ادا کیا تھا، یعنی کہ ابراہیمی معاہدات جس میں اسرائیل اور بحرین اور متحدہ عرب امارات کے بعد سوڈان اور مراکش بھی شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹجک طور پر جو ہے وہ سیاحت، تجارت اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت سے معاہدے سائن کیے. تو ان کا یہاں پر آنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہیں. جے ڈی وینس شروع میں جب آئے تھے تو وہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، ملٹری جرنلسٹ بھی رہ چکے تھے، تو انہوں نے کچھ ایسا خاکہ اور ایسا ایگریمنٹ تیار کیا جس کے اندر امریکہ کی جو عسکریت کی جو برتری ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے قانونی طور پر کچھ ایسے مسئلے نہ ہو کہ ٹرمپ کو جو ہے سینٹ کے اندر کوئی پریشانی ہو. اب انہوں نے جو ہے وہ معیشت کی ایک اسٹریٹجک دیوار تو کھڑی کر دی ہے جس کے اندر معیشت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ دو افراد جو ہیں جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف جو ہے وہ آ رہے ہیں پاکستان معیشت کا رنگ بھرنے کے لیے. جو آپ کہتے ہیں گیم چینجر، تو یہ دونوں اشخاص جو ہیں ان پہ آبویسلی بڑے کنٹروورشل ہیں، بیکاز پچھلے دونوں راؤنڈز جو تھے، خواہ وہ عمان میں ہو، خواہ اس سے پہلے جو ہے جو قطر والا جو ایک ڈائلاگ پروسیس تھا اس میں یہی دونوں اشخاص جو ہیں وہ انوالو تھے، اور یہ کنٹروورشل رہے بیکاز اس ڈائلاگ پروسیس کے درمیان ہی ڈیورنگ دیٹ ڈائلاگ پروسیس جو ہے دونوں دفعہ ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اسرائیل کی جانب سے ایران کو ہٹ کیا گیا. سو یہ گیم چینجر کس طرح آپ کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ایز اے گیم چینجر؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو جو ہے ایران کا جو ایران کونٹرا افیئر 1988 کی جو ہے وہ پالیسی سمجھنی پڑے گی کہ ایران جو ہے وہ پہلی بار جو ہے امریکہ کو اپنے گھٹنوں پہ نہیں لایا. ایران اس سے قبل جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی اس دوران ایران کی پوزیشن کافی خراب چل رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس شاہ ایران کے دور کا وہ امریکی ہتھیار اور ایسے اسلحے موجود تھے کہ جن کے اسپیئر پارٹس امریکہ کی جانب سے نہیں مل رہے تھے. امریکہ، فرانس اور رشیا کا جو جھکاؤ تھا وہ زیادہ تر عراق کی طرف تھا، اور ایران جو ہے وہ کافی پستی میں جا رہا تھا جنگ کی طرف. تو انہوں نے کیا کیا کہ لبنان میں اپنے جو عسکریت پسند گروپ تھے ان کو ایکٹیو کیا، اور وہاں پر امریکہ کے چند شہری جس کے اندر خطے کا CIA کا جو چیف تھا اس کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا، ایک مشہور صحافی امریکی اس کو یرغمال بنایا، اور تعلیمی اداروں کے سربراہ کو یرغمال بنا کے انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا اور امریکہ کو بلیک میل کیا. اس وقت صدر رونالڈ ریگن کی حکومت تھی، اس کو جو صدر ریگن جو ہے انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے بذریعہ اسرائیل جدید ہتھیار جو تھے امریکہ کے وہ انہوں نے ایران پہنچایا بذریعہ پرتگال. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کچھ دوسری تھی. اب یہاں پر آبنائے ہارمز کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے. پہلے اگر انہوں نے جو ہے وہ کانفلکٹ رہا یا ایسی پرسنالٹی رہے کہ انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کیے، لیکن اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن پہلے والی نہیں رہی، اور یقینی طور پر کچھ ایسا پیکیج سامنے آیا ہے اور ایران کی جانب سے کچھ ایسی چیزیں پاکستان کی میز پر رکھی گئی ہیں کہ جب یہ یہاں پر آئیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسا پیکیج اناؤنس کرنا پڑے گا کہ جس سے دونوں ملکوں کی پوزیشن برقرار رہے اور کسی طریقے سے دنیا کے آگے ان کا جھکاؤ ظاہر نہ ہو. ٹھیک، چلیں، یہ ایک زاویہ آپ کا یا آپ کا پرسپیکٹیو ہے. میں ذرا بریگیڈ صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں. بریگیڈ صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ایک بات جو ابھی زبیر صاحب نے کی وہ اپنی جگہ، ان کا اوپینین، میں آپ کا اوپینین بھی لینا چاہوں گی، کیونکہ جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ گیم چینجر اس پورے اس میں بن سکتے ہیں، وہاں پہ جو جے ڈی وینس کی ایبسنس ہے اور کالی باغ صاحب کی جو اس میں ایبسنس ہے، دیٹ از آلسو بینگ سین ایز سم تھنگ دیٹ از اتنا کوئی جس کو کہا جائے کہ بڑا جو کوئی ری ایشورنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سائڈوں سے کالی باغ صاحب جو ہیں ان کو جو IRGC ہے اس کی بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو ملتی ہے، اور یہی ریزن تھا کہ نمبر 2 پہ جو ہیں اراغچی صاحب پہلے جو لیڈ کر رہے تھے وہ نمبر 2 پر آ گئے. جے ڈی وینس کا اس پورے مذاکراتی پروسیس میں آنا یہ بھی ایرانی سائڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی، بیکاز دے ہیڈ اے لاٹ آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ وین اٹ کمز ٹو وٹکوف اینڈ کشنر. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈو یو سی ایک سٹیل میٹ کی کیفیت اس وقت نظر آ رہی ہے، یا آپ کو کوئی اس میں کوئی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ we're heading towards a breakthrough؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اس کو اس وقت گیم چینجر نہیں کہوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، ایک سٹیل میٹ ٹائپ صورتحال ہے کہ کوشش یہی ہے پاکستان کی کہ کسی طرح چاہے ہم ماڈریٹ کر رہے ہوں چاہے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں کوئی بریک تھرو جو ہے وہ مل جائے، اور امریکہ اور ایران جو ہے کسی طرح ایک پیج پہ آئیں، گیو اینڈ ٹیک کریں،
اور کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کچھ تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کریں دونوں سائڈ سے تاکہ معاملہ جو ہے کامن گراؤنڈ اسٹرائک کر کے اس کو معاملے کو ریزالو کیا جائے. دیکھیں ایک طرف سپر پاور ہے, ایک طرف اب ایک اسلامک سپر پاور ہے ایران, اس نے ثابت کر دیا کہ اسلامک سپر پاور کو اتنا کوئی, اور اس وقت میری نظر میں ایران جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہے. پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کہیں گے کیسے جناب؟ 55 دن ہو گئے, چلے لاسٹ 10 دن سیز فائر ہے, لیکن ایران نے ایک سپر پاور کی مائٹ کو مزاحمت کی ہے, اسرائیل کی مائٹ کو مزاحمت کی ہے, ایران نے بڑی اپنی جارحانہ ریٹیلیشن کی ہے, امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے گلف کے اندر, اور جو وہ چاہتے تھے ٹرمپ صاحب کہ یہ سرنڈر کریں گے, رجیم چینج ہوگا, لوگ باہر نکل آئیں گے, یہ ہوگا, وہ کچھ نہیں ہوا. بلکہ ابھی لیٹسٹ تو خبر آپ نے سن لی ہے کہ وہ جو ایک سال سے کوشش کر رہے تھے اپنی آرٹیفیشل وہ ویدر کو جو مینوپولیٹ کیا جا رہا تھا ٹو سم ویری اسپیشل ٹائپ آف ریڈار اکوپمنٹ ان دا مڈل ایسٹ, وہ جب ایران ڈسٹرائے کیا ہے تو سڈنلی the weather has changed in Iran and the surrounding areas. تو لوگ دنیا کی حیران ہے کہ یہ ہوا کس سے. My point is this کہ ایران اس وقت is on a high moral ground. Americans desperately اس پیس پروسیس سے نکلنا چاہتے ہیں جس طرح وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے, اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا دوحہ اکارڈ میں, اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ٹھیک کیا ہماری سول ملٹری لیڈرشپ میں. تو ابھی بھی ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ان پرٹیکولر نے جو ایران کا دورہ کیا ہے, یہ ابھی کا جو دورہ ہے وہاں پہ ان کی تمام پاسداران انقلاب سب سے ملاقات ہوئی ہے. اب جب یہ ایرانی آئے, میرا خیال ہے جو اپنے جواب دعویٰ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے پاکستانی لیڈرشپ کو بتایا ہے کہ ان ایشوز پہ ہماری یہ پوزیشن ہے, چاہے وہ نیوکلیر کا 350 kg کی انریچمنٹ والا ہینڈنگ اوور ہے, چاہے وہ ان کے 11 کروڑ ریال جو پھنسے ہوئے اپنا فریز ہوا میں ایران سے باہر امریکن نے کیے گلف میں وغیرہ وغیرہ, ان کا ہو, ایران سے سینکشنز ہو, اور ہرمز کے اوپر اسٹیٹ آف ہرمز کی کیسے معاملہ آگے جو ہے وہ ٹوٹل بلاکیڈ چل رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلاکیڈ آپ کھولیں تو پھر ہم بات چیت کریں گے. دیکھیں یہ پاکستان کی تو وہ اپنا پورا پوائنٹ آف ویو آپ سمجھیں کہ 2 پیج پہ لکھ کے آ کے انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا. اب بات یہ ہے کہ میں بھی اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, جو اویلیبل انفارمیشن ہے آپ بھی اسپیکولیٹ کر رہی ہیں, سب اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, بیکاز the actual thing is not known to anybody except ہماری ٹاپ موسٹ سول ملٹری لیڈرشپ اینڈ آف کورس جو ایرانین جو امریکن نیگوشیٹرز ہیں انہیں کو پتہ ہے کہ اندر کے خانے ایکچوئل سچویشن کہاں ہے, کہاں معاملات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہے, اور کہاں حالات کو بہتر کرنا پڑے گا. اسی کے لیے یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی میں مانتا ہوں پاکستان کی, 3 ہفتے پہلے اگر وہ سیز فائر جب ختم ہوا تھا اور خدا نہ خواستہ ایکسٹینڈ نہ ہوتا, خاص ہماری ریکویسٹ پہ ٹرمپ نے کیا, تو شاید ابھی تک پتہ نہیں کتنی تباہی اور بربادی پچھلے 3 ہفتے میں ہو چکی ہوتی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ابھی یہ ایسا موچلا ہو جائے, موچلا کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, مل کر ایرانین ڈیلیگیشن آج رات کو کہہ جی خبر آ جائے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم حکومت پاکستان کے پہ پورا اعتماد کرتے ہوئے کل جو آ رہے ہیں اپنا وٹکاف اور وہ جیرڈ کوشن, we will stay behind and we will talk to them. Sir, but یہ تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ they've already left. they've already left. وہ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے یہ پہلے بھی یہی تھا کہ وہ ایک بائیلیٹرل وزٹ ہے, ڈپلومیٹک شٹل ایکٹیویٹی ہے, وہ پاکستان, مسقط اور روس. تو میرا خیال ہے وہ اپنا جو فائنل پوزیشن ہے نا وہ آئے ہیں پاکستان کو بتانے, پھر مسقط جائیں گے اور پھر روس جائیں گے. اور اسی طرح جو امریکن ٹیم کل آئے گی ان کے ساتھ پاکستان شیئر کرے گا جو ایرانی رسپانس آیا ان کے پاس ان رائٹنگ وربل بلا 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 جس طرح بھی آپ کہیں, وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر اس کے بعد امریکن ول آلسو گو بیک, پھر دیکھیں گے 10 دن کے بعد وہ اپنا کیا ہوتا ہے نام ہے JD Vance صاحب دوبارہ آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, وہ 10 دن کے 3rd راؤنڈ. یاد رکھیں ابراہیم یہ جو
दोहा अकॉर्ड थे, ये कोई एक सेशन में नहीं हुए थे। आपको याद है कितनी मरतबा सर? बिल्कुल, मैं तो मेरा ख्याल है मैं तो अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि डिप्लोमेसी भी आजकल हर चीज की तरह इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट डजंट हैपन। नो वे। ये देखिए, ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आपको याद है जब वो जिनेवा अकॉर्ड हुए थे, जी जी जी, अफगानिस्तान की वो अपना अफगान जिहाद के बाद वो कितने सेशन चले थे वहां पे। इसी तरह यूएस के साथ और अमेरिका का, या अमेरिका और चाइना का जब भी कोई मसला होता है तो वो और रूस के साथ बड़े बड़े सेशन चलते हैं। वो आर्मामेंट डिसआर्मामेंट टॉक्स होती रही हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स होती रही हैं, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस। सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, अभी जिस तरह बात अभी ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे थे, ये तो मेरा ख्याल है एक चीज़ क्लियर है कि ये जो अभी विज़िट है दोनों साइडों का, इसमें कोई हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई जॉइंट जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई कम्युनिके आएगा, एक ब्रेक थ्रू होगा और उसके बाद एवरीवन विल स्टार्ट, सब खुशल मंगल जो है रहना शुरू कर देंगे। अभी बहुत ज़्यादा जो है मराहिल जो हैं वो बाकी हैं। और मेरा ख्याल है अगैन जो क्रिटिक्स ये बात कर रहे हैं कि जी डिलीवर नहीं हो सका, पाकिस्तान ने ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, तो ये एक कुछ जो आपकी 47 साल के आपकी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आपकी जो है वो आपस की लड़ाइयाँ हैं, वो इतने आराम से जो है वो चंद महीनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर तो बिल्कुल जो है वो नहीं रिजॉल्व हो सकते। सो ये एक और राउंड तो होगा, ये वन ऑफ द राउंड्स और होंगे इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन जो इस वक्त नज़र आ रही है, आप भी इसी पे मुत्तफिक हैं कि ये अगले राउंड की तरफ ही जाएगा, इस राउंड में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? इसी तरीके से देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगजू नहीं, वो एक बिजनेसमैन है और वो डील पे यकीन रखता है और खित्ते के अंदर फकत ईरान नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी ताकतों का मुफाद छुपा है कि जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात है कहीं ना कहीं आगे मरहले में जाएंगे और लाजमी तौर पर इसका जो हल जो है वो आर्जी नहीं मुस्तकिल निकलना चाहिए। इस वक्त अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना का जो है वो BRI इनिशिएटिव जो है वो ईरान की जोग्राफिया उसके लिए काफी अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ अगर हम रूस की बात करें तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है उसका झुकाव मगरिब की तरफ हो जाए और उसके लिए खित्ते में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएं। तो यहाँ पर सिर्फ ईरान जो है वो अकेले फैसले नहीं ले रहा, इसी वजह से आपने देखा कि ये मॉस्को और मस्कत के भी जो है इनके दौरे होंगे। यहाँ पर फकत ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो मरहलावार बातें हो रही हैं ये किसी डील की तरफ जा रही हैं और हर लम्हे के ऊपर कोई एक ना एक ऐसी शिक है कि जिसको पास किया जा रहा है और उस एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दी जा रही है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो यकीनी तौर पर आज या कल में या 24 आवर्स के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जानी, यहाँ पर मुज़ाकरात होते रहेंगे। पहले हमने ये भी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक 90% मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते। अभी मुज़ाकरात जो है वो इस प्रोसेस में है कि हाँ ना या बीच का दरमियानी रास्ता जो है वो किसी तरीके से निकले, उस पर जो है ना चीजें मशकूर हैं, मरकूज हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त शटल डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान एक तरफ जो है वो किसी एक वफूद की जो मुज़ाकरात की मेज है उसको सजाता है और दूसरी तरफ लेके जाता है कि आया आप लोग इसके ऊपर किस चीज को जो है वो मानते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान को इस्लामाबाद में कंट्रोल करके रखा है। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये जो भी दो चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो ऑब्वियसली जो जिस तरह ये एक बड़ा फ्रैजाइल सीज़ फायर जो इस वक्त है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है और स्पेशली जिस तरह एक दूसरे के जहाज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो खुदा न खास्ता ये भी खदशा है कि कहीं से अगर अटैक हो जाता है तो ये सीज़ फायर जो है ये बड़ा फ्रैजाइल है। हैविंग सेड दैट, इसमें जब से ये सीज़ फायर हुआ है तो सबके खदशात जो हैं वो ये है कि खुदा न खास्ता कोई स्पॉइलर, क्योंकि स्पॉइलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिलखुसूस इज़राइल और भारत जो है वो बहुत बड़े स्पॉइलर्स हैं। स्पॉइलर्स इसमें जो है वो कोई किरदार अदा करके और इसको सैबोटाज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आप देखें कि पहले लुबनान जो है वो इंक्लूड हो गया था सीज़ फायर में, बट इज़राइल ने अपनी हठधर्मी जो है जारी रखी। फिर खैर अमरीकी सदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया ग्लेयर और इट्स प्लेइंग टू द गैलरी कि जी एक सख्त ट्वीट आई और कहा जी मैंने मना कर दिया, लेकिन आज भी बातें हो रही हैं कि गज़ा की जो प्ले बुक है वो लुबनान में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या अभी भी खदशात हैं इसके स्पॉयलर्स के, या आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक वो दूर हो चुके हैं? देखिए जी, यहाँ पे जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था जिसके ऊपर ट्रंप ने
میرا خیال ہے اس نے کہا بھی تھا, اور اسرائیل کو اس نے بڑا روکا ہے. یہ میں بھی حیران تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بضد, ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کو کہ ہمیں اجازت دی جائے, وی آر ریڈی ٹو پاؤنڈ ایران اگین. ٹھیک ہے نا کہ لیبنان میں ڈسپائٹ دا سیز فائر بینگ ایکسٹینڈیڈ فار 3 ویکس, لیبنان میں آج کل صبح انہوں نے پھر اسٹرائکس کی ہیں یہ اسرائیلیز نے. تو اسرائیلیز آر دا بگیسٹ اسپوائلر, اور یاد رکھیں ان کے پیچھے بڑے خاموش طریقے سے, چپ چاپ طریقے سے سیکریٹلی ان کا جو ایلائی بھارت ہے وہ ان کو بالکل ایڈوائز کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو بریک, یو شوڈ سیبوٹاج پیس پروسیس, جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں سب سے اوپر جو ہے وہ لے آیا ہے. پاکستان کی امیج, پاکستان کی کریڈیبلٹی, انڈینس دیر نو وے, دیٹ از واٹ دیر فیلنگ ویری ویری آئسولیٹڈ انٹرنیشنلی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں کریڈٹ کم کو چھوڑ دوں گا, اس نے بریک لگائی ہوئی ہے نیتن یاہو پہ, لیکن اگلے چند دنوں, 3-4 دنوں میں, 5 دنوں میں اگر کوئی ایرانینز نے وہ ایسا رسپونڈ نہیں کیا تو اسپوائلر کا رول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. برگیڈیئر صاحب آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ دیر, ایک چھوٹی سی بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ مسعود, ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر موجود ہوں گے, ان سے بھی ان کا پرسپیکٹیو لیں گے کہ ویئر آر تھنگز ہیڈڈ. آن دیٹ نوٹ ویل بی رائٹ بیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सरदार साहब, प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सरदार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी अगर अब्बास अरागची साहब की कल की ट्वीट अगर हम देखें, जिसमें उन्होंने कहा है जी, एम्बार्किंग ऑन टाइमली टूर ऑफ इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को. Purpose of my visits is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments. Our neighbours are our priority. ये क्या सिर्फ बायलैटरल मैटर्स ही हैं या तीनों जो मुल्क हैं उनकी अपनी अपनी एक अहमियत है? ऑब्वियसली लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो पाकिस्तान में हो रहा था, इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है। मस्कत इससे पहले जो था राउंड वो ओमान में था। एंड मॉस्को जब जो एक पिछला जो एग्रीमेंट ओबामा गवर्नमेंट के साथ हुआ था ईरान का, उसमें मॉस्को का एक बड़ा कलीदी किरदार है इन टर्म्स ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट वाला जो इशू है। हाउ डू यू सी दिस विजिट? आपने तीनों ममालिक की अहमियत की निशानदही कर ली है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात भी हुए हैं। आज जो ख़ास तौर से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि वो अपने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़बूत करेंगे, तो इसकी एक बायलैटरल डायमेंशन भी थी। और दूसरी चीज़ यह है कि वो बुनियादी तौर पर US ईरान टॉक्स के सिलसिले में यहाँ आए हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मसवदा दिया हुआ था या एक उनकी प्रपोजल्स थी, उनके जवाब में जो ईरान की पोजीशन है वो पाकिस्तान के उन्होंने हवाले किए है। और पाकिस्तान जो है अब ये अमानत है जो अमेरिका के हवाले करेगा। पाकिस्तान पस पर्दा बहुत मुतहर्रिक रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क है इस दौरे में, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो अमेरिका के साथ राब्ते में है। ओमान जो है वो जैसा कि आपने ख़ुद कहा 26 फरवरी तक वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके पास वो आखिरी ड्राफ्ट मौजूद था जो ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया था न्यूक्लियर डील के हवाले से। और रूस जो है वो जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि एक गारंटोर भी है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का 2015 का, और अगर दोबारा कोई न्यूक्लियर डील बनती है तो उसमें रूस शामिल होगा। रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, फिर यूरोप के 3 बड़े ममालिक जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। पता नहीं अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन सबसे बड़ा ज़ामिन इस सिलसिले में ख़ुद अमेरिका होगा। तो ये एक किस्म की यानी गारंटीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि इससे भी बढ़कर अगर वो चाहते हैं कि ज़मानत बहुत मजबूत हो तो उन्हें सलामती काउंसिल में चले जाना चाहिए जहाँ एक करारदाद पास हो। तो ये दौरा उसी तनाजुर में हो रहा है। अब आप और यहाँ उनके बहुत ही गहरे और बहुत ही बामानी मुज़ाकरात हुए हैं, और उन्होंने अपना पूरे का पूरा पस मंज़र, उन्होंने पर्सपेक्टिव जो भी है उन्होंने बताया कि वो क्या है, और वो ये सारे का सारा मैंडेट अपनी क़यादत से, रहबर आला से, और उसके बाद जो सदर पज़ेश्कियान, उनके स्पीकर जो उनके साथ जो है मुज़ाकरात में शामिल रहे, तो इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वो यहाँ आएंगे या फिर जो है पाकिस्तान को एक मुरासले के ज़रिए उनको आगाह करना होगा कि ईरान की क्या पोजीशन है, या टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, जिस किस्म की पाकिस्तान पहले भी प्रॉक्सिमिटी टॉक्स करता रहा है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार, मैंने कहा कि पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है इस वजह से कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। यानी ये मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गुफ्तगू करते हुए मैंने ये कहा है कि ये वो काम है जो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इलाक़ाई हिमायत से और बड़ी ताकतों की हिमायत से कर रहा है, लेकिन ये वो काम है जो अक़वाम मुत्तहिदा का काम है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक। और इसी तरीके से जो है किसी हद तक यूरोपियन यूनियन पहल करती रही है बाज़ मामलात में, ये यूरोप के अहम ममालिक, या माजी में जो है इस्लामी ताउन तंजीम भी कोई इनिशिएटिव लेती रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो इदारे हैं जिनका मैंने आपने जिक्र किया, या इंस्टीट्यूशंस हैं या मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं, ये गैर मुअत्तल रही हैं, माफ़ कीजिएगा मुअत्तल रही हैं और गैर फ़ाल रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत हसास किरदार अदा कर रहा है, और
عباس اراغچی صاحب کے وزٹ میں یہ اہم ترین ڈیسٹینیشن تھا. اب میں نے پہلے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے اسے کس طریقے سے ریسپروکیٹ کرے گا، کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، فوجی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور دونوں ممالک یہ اشارے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے معاشی دباؤ ڈالیں گے ایک دوسرے کے اوپر. امریکہ جو ہے بحیرہ عرب اور اس کے علاوہ جو ہے کیا بحیرہ ہند اور خلیج عمان میں محاصرے کے ذریعے، ایران کی بندرگاہوں کے محاصرے کے ذریعے، اور ایران جو ہے وہ آبنہ ہرموز کی بندش سے. تو اور پھر جو ہے دونوں نے یہ بھی کہا ہے، آج ہی بلکہ بیانات ہوئے ہیں، بیانات جاری کیے ہیں کہ کس طریقے سے، یعنی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم بہت سخت فوجی کارروائی کریں گے امریکی جہازوں کے خلاف اور ان کی جو ملٹری کرافٹ ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں. اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ان کے جو وزیر جنگ نے یہ کہا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اس دباؤ ڈالنے کے لیے، معاشی ہو، یعنی ان کی آپریشن ایپک فیوری ہو یا آپریشن اکنامک فیوری ہو. تو یہ صورتحال ہے. اور ایک چیز جو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ نے ابھی تازہ ترین ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی ہیں، اور وہ معاشی پابندیاں ایران کے اوپر بھی ہیں لیکن ان کا نشانہ چین بھی ہے. جبکہ یورپین یونین نے، ان کی قیادت نے ابھی حتمی فیصلے نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر پابندیاں نرم کریں گے، اور اس میں آخری فیصلہ ہونا باقی ہے. تو یہ دو الگ سے ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں. اچھا سر، اس میں خیر آگے جا کے آپ سے اگر وقت ملا تو پوچھوں گی بھی. یورپین یونین کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کی اسٹامر کی طرف سے جو ان کا بیان آیا ہے IRGC کو، جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. وہ اف یو گیٹ ٹائم میں آگے آپ سے اس پہ بھی ویل ٹرائی ڈائیورج آن دیٹ. لیکن ابھی آپ نے جو بات اس طرح کر رہے ہیں امریکن ڈیلیگیشن کی، گو کہ کیرولائن لیوٹ ہیز سیڈ کہ جی وہ جائیں گے سیٹرڈے کو اور سنڈے کو جو ہے وہ پہنچیں گے، بٹ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں. اگر یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، تو وڈ اٹ بی رائٹ ٹو اسپیکولیٹ کہ جو ابھی ہم جو شٹل ڈپلومسی ہم جس میں پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس میں کوئی ایک گلیمر آف ہوپ جو ہے وہ نظر آئی ہے اگر یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں؟ وہ اگر آتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں واشنگٹن میں تو پیش قدمی کی امید رکھنی چاہیے. یہی پاکستان کا فریضہ ہے اور اسی کے لیے پاکستان تندہی سے محنت کر رہا ہے. تو یہ امید جاری رکھنی چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ناامیدی کا پیغام دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت جو ہے اس کے کندھوں پہ ساری دنیا کے امن و سلامتی کا بوجھ ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو دوسرے ممالک کے اعتماد کے ساتھ یہ فرض نبھا رہا ہے. تو اس لیے وہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر اگر یہاں آئیں یا امریکہ سے کمیونیکیٹ کریں یا ہمارے فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے براہ راست گفتگو ہو، کوئی بھی اس میں موڈ آف کمیونیکیشن ہو، یعنی کمیونیکیشن ڈپلومسی ہو یا شٹل ڈپلومسی ہو یا پراکسیمٹی ٹاکس ہوں، ان سب کا ایک ہی مطمع نظر اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے فریقین کے درمیان اختلافات کو کم کر کے جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں اس پوری کی پوری سرزمین کو جاہریت کی لعنت سے پاک کیا جائے. اچھا سر، ابھی جو پاکستان ایک رول جو ادا کر رہا ہے، اٹس ویری ٹائٹ روپ دیٹ وی آر واکنگ، بڑا ایک مطلب دونوں ممالک کے درمیان ایک تو وہ ایک چیز ہے، لیکن اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پرہیپس پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک میڈییٹر سے بڑھ کے جو ہے وہ شاید ایک گارنٹور کی طرف جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں جو ہے یہ رول ہمارے لیے ایک مطلب ایک فائدہ مند یا ایک پریگمیٹک اپروچ ہے، یا ہمیں اس میں جو ہے وہ گارنٹور بننا چاہیے دونوں سائڈوں سے، کنسیڈرنگ ایک 47 ایئرس کی آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک ہسٹری ہے ان کی، اور ہمارے جو دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بڑی سینسٹیو نوعیت کے ہیں. آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے جس قسم کا ان کا مزاج ہے، وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کی، افواج امریکہ کی اور اس کے علاوہ جو ہے ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹس کی تو بالکل ہی نہیں سنتے. تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کا انداز قیادت مختلف ہے، منفرد ہے. تو یہ توقع کرنا کہ جی پاکستان ان کی طرف سے ضمانت دے دے گا یا ایران کی طرف سے ضمانت دے دے گا، کیونکہ دونوں جو ہے ساورن اسٹیٹس ہیں، لیکن پاکستان ضمانت کے لیے سہولت کاری کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ چین، روس، یورپی ممالک، امریکہ
یہ ممالک جو ہے مل کر اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے جو ہے یہ ایک ضمانت دے سکتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ فرد مطلب واحد ملک یعنی حیثیت سے ضمانت نہیں دے سکتا اور یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ ان ضمانتوں کے لیے گارنٹیز کے لیے ایک ماحول پیدا کر سکتا ہے، اور باقی جن ممالک کے ساتھ پاکستان کی قیادت رابطے میں ہے یا مخاطب ہے تو ان کو قائل کر سکتی ہے کہ جناب اس کے لیے کوئی ایک ملٹی لیٹرل بیکنگ بھی بنائی جائے جو بھی یہاں معاہدے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان ہوا معاہدہ صرف جو ہے ایران کے درمیان ہوا، اور پہلی سطح پہ بے شک ایران اور امریکہ کے درمیان ہو جائے، لیکن اگر صرف ان کے درمیان ہوا تو تیسری پارٹی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا امریکہ کے اوپر بہت اثر و رسوخ ہے، تو وہ کسی بھی معاہدے کو اگر وہ پسند نہیں کرتے تو اس کو سبوتاژ کر سکتے ہیں، جو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اگرچہ اس نے ابھی ماضی قریب میں کوشش کی ہے لبنان کے حوالے سے کہ وہ اپنی ول کو اسرائیل کے اوپر مسلط کر سکے، لیکن اسرائیل نے بادل ناخواستہ ان کے امریکہ کے فیصلوں کو قبول کیا ہے. وہ اب بھی جو ہے لبنان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی قسم کھائی ہے، دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایران کی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اہداف مکمل نہیں ہوئے. اچھا سر، کوئنسیڈنشلی دس واز آلسو گوئنگ ٹو برنگ می ٹو مائی نیکسٹ کویسچن، جس کی طرف آپ نے ابھی بات بھی کی ہے. یہ جو اسرائیل، دو اس وقت اسپوائلرز ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. آف کورس اسرائیل نظر آتا ہے اور دوسرا بھارت جو ہے وہ نظر آتا ہے. آلریڈی بڑی فریجائل جو ہے وہ سیز فائر ہے. اس میں اس وقت جس طرح جو اسٹریٹ آف ہارموز میں جس طرح معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے شپس کو جو ہے وہ آپ ان پہ جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کو جس طرح جو چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں، بڑا فریجائل پیس پروسیس ہے، سیز فائر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کسی وقت بھی یہ خوف، یہ ڈر یہ رہے گا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے گی جس سے، اور اسرائیل اس میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کرے گا جس سے جو ہے وہ چیزیں دونوں سائڈوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اینڈ دین خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جائیں؟ جو اصل خطرہ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے. ہندوستان غیر متعلق ہے اور وہ جو بھی فائر کرے گا وہ نشانے پہ نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے سب سے بڑی غلطی گزشتہ برس مارکہ حق کے دوران کی تھی جب اس نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی. پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور وہ اب تک اس کے نتائج بھگت رہا ہے، یعنی نہ صرف عسکری سطح پہ بلکہ سفارتی سطح پہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ اور سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہونا چاہتی. ان کی جنتا جو ہے وہ بھی ان کو نشانہ تنقید، نریندر مودی ان کی بی جے پی کی قیادت کو نشانہ تنقید بنا رہی ہے کہ یہ انہوں نے بہت غلط فیصلے کیے، کیونکہ نریندر مودی جو ہے اس اسرائیل کے حملے، اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے سے ایک دن پہلے تل ابیب میں موجود تھے، اور وہاں اسرائیل کو باپ کہا تھا اور ہندوستان کو ماں کہا تھا. تو اس کے میمز بھی بہت سے بنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت ہی غلط ٹائمنگ تھی ان کی. تو اصل جو ہے وہ اس معاہدے کے حوالے سے یا جو بھی پیس ٹاکس ہو رہے ہیں ان کی کامیابی کے حوالے سے امریکہ کو اسرائیل کو آن بورڈ لینا ہوگا. یہ نہ صرف ان کا اسٹریٹجک حلیف ہے بلکہ اسرائیل کا امریکہ میں بہت اثر و رسوخ ہے، کانگریس کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پینٹاگون میں اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں، تعلیمی اداروں میں، رائے ساز اداروں. تو یہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر، آبویسلی دونوں سائڈوں کی یہ ضرورت ہے. یہ کہنا کہ جی شاید مطلب اس میں وی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو ایران کہ ایران کھڑا رہا، اور اس کے لیے کھڑا رہنا ہی بہت بڑی چیز ہے ایک ایسی سپر پاور کے سامنے، اور کنسیڈرنگ ایران کے اپنے جو حالات ہیں اس کے باوجود ایران کھڑا رہا. اور ایران اس طرح کوئی ڈیسپریٹلی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی جو ہے وہ کوئی ترلے کر رہا ہو، منتیں کر رہا ہو، وہ ہمیں چیز ایک نظر آ رہی ہے. بٹ امریکہ کی بھی اپنی، صدر ٹرمپ کی اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز ہے. ابھی جو وار پاور ریزولوشن کا معاملہ ہے اس میں بھی کانگریس کے پاس دوبارہ جانا ہے. مڈ ٹرم الیکشن سر پہ جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ اس وقت امریکی عوام کو ستا رہی ہے، اور پھر آبویسلی ریٹنگز ان کی آل ٹائم لو ہیں. دونوں چیزوں کا، دونوں ممالک کا اگر اس وقت موازنہ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو اس وقت زیادہ شدت سے اس ڈیل کی جو ہے وہ ہوگا کہ کسی طرح یہ ڈیل سٹرائک ہو؟ کس کو زیادہ آپ کو اس وقت ڈیسپریشن یا شدت زیادہ نظر آ رہی ہے، کس سائیڈ میں آپ کو؟ ایران کی بہت وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ان کے لوگ مارے گئے، ان کی قیادت کا صفایا کر دیا گیا ہے،
اور اس کے علاوہ ان کی عسکری استعداد کو بہت ہی نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بہت وسیع پیمانے پہ تباہی بربادی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اگر میں ایرانی شہری ہوں تو میں چاہوں گا اپنے تمام جذبہ حب الوطنی کے باوجود کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. لیکن امریکہ کو جو آپ نے اشارہ کیا تو صدر ٹرمپ کی دوہری جواب دہی ہے. ایک جو ہے ان کی جو ہے اپنے امریکی شہریوں کے سامنے، اور اس کے علاوہ خاص طور سے ان کی جو میک امریکہ گریٹ اگین کنسٹیٹوئنسی ہے، یا ان کا جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے سامنے جواب دہی ہے، اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے. اور دوسری جو جواب دہی ہے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے ہے، کیونکہ ان کے اقدامات نے پوری کی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور صرف اس وقت جو ہے یہ حکومتوں کا یا طاقتور اکنامک ہاؤسز کا، اکنامک پاور ہاؤسز کا مسئلہ نہیں ہے، یا جو آئل ٹائکونز ہیں یا جو گیس کی سپلائی کرتے ہیں. یہ ہر صارف دنیا میں جو ہے اس جنگ کے مضر نتائج کا نشانہ بن رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ دونوں طرف مجبوری ہے، اور بین الاقوامی برادری کی یہ مجبوری ہے کہ یہ جنگ جس سطح پہ پاکستان نے رکوائی ہے اپنی محنت سے، اگر اس کو دوبارہ سے چھوڑ دیا جائے اسی طریقے سے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہو جائے، تو یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. اور یہ پہلی دو جو ورلڈ وارز تھیں ان سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہو گئی. کچھ ادھر ادھر گفتگو ہوتی ہے، اس قسم کا چیٹر بھی رہا ہے کہ جناب جوہری ہتھیار بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یہ بار بار کہتا رہا ہے. میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا کہ اس میں اسرائیل کو سنبھالنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ نہیں چاہے گا کہ ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھ جائیں اور ان کے جو فروزن ایسٹ سے منجمد اثاثے ہیں ان کو واگزار کیا جائے. کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ان کا منطق یہ ہوگا کہ اگر یہ تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اتنی عسکری استعداد حاصل کر سکتے تھے اور انہوں نے اپنی معیشت کو اسی طریقے سے قائم رکھا، تو اگر ان کو یہ دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن گئے تو پھر تو یہ ان کی جو ہے استعداد میں زبردست اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اسرائیل کو خدشہ ہے جس کا وہ پبلکلی بھی اظہار کرتے ہیں. رائٹ. سردار صاحب، پلیزر ہیونگ یو ہیئر ود اس، اور فنگرز کراسڈ، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر جو ہے وہ ہو، اپنے کنکلوژن پر جو ہے وہ پہنچے، اور یہ جو اس وقت ٹیمپرری سیز فائر ہے یہ پرماننٹ سیز فائر میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.